السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ویورس، خبریں بہت ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ تمام خبریں تمام باتوں پہ ڈسکس ہو جائیں اور آپ تک پہنچ سکیں، اور مختصر جلدی میں ان پہ بات کرتا رہوں گا اور کیلکولیٹ بتاتا رہوں گا آپ کو۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ عمران خان کی اور بھی باتیں کافی بات ایسے ہیں جو آخر میں بتاؤں گا، اور آخر تک ویڈیو آپ دیکھیے گا۔ عمران خان نے اپنے قتل ہونے کے جو خدشہ ظاہر کیا، اس میں ایک آدمی کو نامزد بھی کر دیا، ایک سیاستدان کو، وہ بھی آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں چند خبریں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے جو نئے وزیر اعلیٰ بنے محسن نقوی صاحب، جن کو قانونی طور پہ آئینی طور پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ وہ واحد شخص ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں سرگرم رہے، اور ان کی وجہ سے حکومت اب وہ امریکہ والے انہوں نے عمران خان نے اپنے بیانے سے خارج کر دیا، قمر باجوہ کو خارج کر دیا۔ اب ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چلے بھائی، مان لیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، آپ اس کا کوئی ثبوت ہیں تو آپ پیش کریں۔ اس کی وجہ سے عمران خان نے آج وزیر اعلیٰ یعنی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی تقریر کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا کہ بھئی یہ غلط بندہ ہے اور یہ پی ٹی آئی کا اصل دشمن ہے، پی ٹی آئی کی حکومت گرائی ہے، اور یہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں ان کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ ان کو کے اوپر کیا حکم صادر فرماتی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ان کو مشکوک بنا کے اور ان کے اوپر الزامات کی بوچھار کر کے ان کی تقریر کو چیلنج کر دیا۔ اچھا، یہاں اس کے بعد آپ کو ایک اور خبر بتائیں کہ فواد چودھری کو آج جیل بھیج دیا گیا۔ ان کے مزید ریمانڈ کی ریکویسٹ کی گئی تھی، لیکن عدالت عالیہ نے ان کا نہیں مانا، ریکویسٹ نہیں مانی، اور فواد چودھری کو جیل کسٹڈی کر دیا۔ اب وہ اڈیالہ جیل بھیج دیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ویسے بھی اور بیریکیں بھی تیار ہیں، اور اہم پی ٹی آئی کے جو ہیں شخصیات وہ بھی اڈیالہ جیل جائیں گی، تو ان کی یہ اور بیریکیں بھی بنا دی گئی ہیں۔ فی الحال فواد چودھری کو بیرک وغیرہ نہیں دی گئی ہے، یہ کل تک فیصلہ کریں گے کہ ان کے لیے بی کلاس اے کلاس جو بھی ہوتا ہے اس حساب سے پھر ان کو ایک بیرک الاٹ کی جائے گی۔ اچھا، اسی سلسلے میں فواد چودھری کا جب نام آیا تو ان کے کل جیسے ان کو لے جایا جا رہا تھا لاہور سے اسلام آباد، تو فرق حبیب پی ٹی آئی کے ایک اور ماشاءاللہ بارش داڑھی شاڑی رکھی ہوئی اور صاف ستھرا بندہ نظر آنے والا، انہوں نے پولیس کے ساتھ کے کام میں رخنہ اندازہ کیا، سرکاری کام میں مداخلت کی، گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، اور فواد چودھری کو پولیس کے چنگل سے پولیس کی کسٹڈی سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ لہٰذا فرق حبیب پی ٹی آئی کے جو سرگرم اور رائٹ ہینڈ ہیں سمجھیں، وہ بھی عمران خان کے خاص چہیتے ہیں، ان کے اوپر بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے، ان کی گرفتاری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ میں فی الحال آپ کو ساری پی ٹی آئی والوں کے سپورٹرز کی باتیں بتا رہا ہوں، ان کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، اور جائز ہیں یا ناجائز ہیں یہ آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو بھاگا ہوا پی ٹی آئی کا ایک ممبر والا جو سیاستدان، نجومی سیاستدان میں یہ کہوں گا، جو پیشن گوئیاں کرتا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوتی، شیخ رشید جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرار ہو چکے ہیں، ان کی لال حویلی کو، ان کے اوپر پہلے ہی کیس چل رہے ہیں پراپرٹی کے معاملے میں، تو اس کی لال حویلی کو جو ہے سیل کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور حکومت کہہ رہی کہ ان کو سیل کریں گے، اور اگر کسی نے مزاحمت کی تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ تو یہ لال حویلی بھی ان کی غیر موجودگی میں چاہے یہ مقصد سیل ہو جائے گی، چاہے اس کو قانونی دائرۂ اختیار میں آپ لوگ سمجھیں، یا چاہے آپ اس کو انتقامی کارروائی سمجھیں، لیکن یہ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ سے ایک کیس ہے پراپرٹی کے حوالے سے، اور یہ سیاست سے الگ ہو کے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ مریم نواز کل
لاہور میں پہنچ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے بڑی تیاری کی ہے ان کے استقبال کے لیے، بھنگڑے بھی ہوں گے، ان کی ویلکم بھی ہوگی، اور ایئرپورٹ سے جہاں بھی جائیں گی تو وہ ایک بڑے جلوس کے طریقے سے جائیں گی، کیونکہ ان کا وہ تیاری کی جا رہی جو بے نظیر کو لاہور میں استقبال کیا گیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، تو اس طریقے کی ایک تیاری کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ مریم نواز کی ویلکم کے لیے اتنے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے یہ کل جب پہنچیں گی تو تب دیکھا جائے گا کہ ان کا شایان شان استقبال ہوتا ہے، یا جس طریقے سے بھی مسلم لیگ نون نے ان کے ویلکم کرنے کے لیے، ان کو استقبال کرنے کے لیے عوام کو موٹیویٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے کل ہوگا۔ اس کے بعد جناب وہ لمبے بالوں والا جو پی ٹی آئی کا ممبر ہے، اس کو علی امن گنڈاپوری، اس کی بھی گرفتاری متوقع ہے۔ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، میں نے صبح کو ایک ولاگ میں بنایا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ 25 لاکھ اور 25 کروڑ اور 50 کروڑ کے ایک لین دین کے اوپر ایک معاملہ تھا جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی۔ تو ان کے اوپر کئی الزامات ہیں، انہوں نے بھی حکومت کے خلاف، آرمی کے خلاف، ملک کی ریاست کے خلاف کافی کارنامے انجام دیے ہیں، اور ان کے اسی کارناموں کے پاواش میں ان کی گرفتاری متوقع ہے، اور ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے جناب آخر میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان کی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اپنے قتل کے لیے کس کو سمجھ رہے ہیں کہ جو وہ ان کو قتل کرانے، وہ مین اسٹوری ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی، اس کے اوپر بھی میں نے لگایا تھمبنیل کے اوپر بھی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کے نکاح کے بارے میں تھوڑی سی خاموشی ہو گئی ہے، ایک دو دن بڑا چرچا رہا کہ اس کے نکاح 2 دفعہ ہوئے ہیں۔ ان کے نکاح خواص مولانا سعید جس نے نکاح پڑھایا تھا، انہوں نے کہا کہ پہلا نکاح جب ہوا تو وہ عدت کی مدت جب یعنی مانیکا نے خاور مانیکا نے معلوم نہیں طلاق دی بھی تھی یا نہیں دی تھی، اور اس کی عدت کا ٹائم پورا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ پینی بی بی نے عمران خان کو اپنے چھوٹی بیٹی کا رشتے کے لیے کہا تھا کہ ان سے کریں، لیکن یہ آنکھ مٹکے میں اور عمران خان کی چالوں میں آ کے یا پینی بی بی کے چالوں میں یہ ہوا کہ ان سے تو شادی عمران خان نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا، وہ چھوٹی عمر میں 25 سال کی میں ان سے شادی نہیں کر، تو یہ پھر وہ داغے پینے یہ ساری وائرل ہو چکی ہیں باتیں، اس لیے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہوں کہ منہ پہ پھکارے مارے گئے عمران خان کو کہ بھائی تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں کہا کہ آپ میرے سے شادی کریں گے تو آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، یہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو اس صورت میں عمران خان نے ان سے شادی کی۔ پہلا نکاح جو ہے عدت کے دوران ہوا۔ اچھا، اس عدت کے بعد بقول مولانا سعید جو انہوں نے نکاح خواہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ پڑا کہ یہ نکاح جو فاسق ہے وہ تو عدت میں ہے، اس کے بعد میں نے ان کا دوسرا نکاح پڑھایا۔ مولوی صاحب اور اسلام کے ٹھیکیداروں جو سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، آپ لوگ اس سیاست کو چھوڑیں، ذرا اس مسئلے پہ آ جائیں۔ یہ اسلام کا مسئلہ اس پہلے نکاح اور درمیانی نکاح کے درمیان میں جو وقت تھا، عمران خان جو مباشرت کر رہا تھا پینی بی بی کے ساتھ، وہ کیا کہلائے گی؟ کیا وہ اس کو ہم لوگ زنا کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ذرا خوف سے باہر نکل کے نتیجے سے بغیر آپ نہ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یا ایجیٹیشن ہوگا، یا عمران خان کے سپورٹرز آپ کو گالیاں دیں گے، لیکن آپ تو خدا کے واسطے اسلام کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے تھوڑا پہل کریں۔ آپ بتائیں کہ پہلے نکاح جو فاسق نکاح ہوا، اس کے بعد جب دوسرے نکاح کی ضرورت پڑی، اس کا مطلب وہ پہلا نکاح فاسق تھا، غلط تھا، جھوٹا تھا۔ اچھا، اس کے سے لے کے دوسرے نکاح تک جو انہوں نے رات کو سوئے ہیں آپس میں، جو ہم بستری کی ہے، جو ان کے تعلقات رہے ہیں، اس کو زنا کہا جائے یا نہیں جائے؟ اور زنا اگر کہا جائے تو پھر زنا کا جو ہے اسلامی ریاست میں، وہ ریاست مدینہ کو جو چھوڑ دے، اسلام میں زنا کے لیے سنسار لکھا گیا ہے، شادی شدہ کے لیے الگ لکھا گیا ہوا ہے، غیر شادی شدہ کے لیے الگ ہے، حدیثیں ہیں، سنت نبوی ہے، تو سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کو سزا دینی چاہیے۔ اگر عمران خان واقعی اس کے مرتکب ہوئے تو آپ لوگ خاموشی توڑیں یار، اسلام سب سیاست سے اونچا ہے اسلام، آپ اس کے اوپر آئے کہ اگر وہ زنا ہے تو پھر اس کو عمران خان کو کیا سزا ہونی چاہیے اور کیوں نہ ہونی چاہیے، جبکہ دوسرا نکاح یا تو اگر پہلا صحیح تھا تو دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مولانا سعید کو آپ کٹڑے میں لائیں، اسلامی کونسل میں لائیں، جو بھی اسلامی
فیصلے کر سکتے ہیں، مولوی حضرات ہیں، علماء ہیں، یہ ذرا اس پہ فتویٰ دیں کہ وہ ٹائم جو ہے مہربانی کر کے صرف ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ٹائم جو ہے عمران خان کا مباشرت کا یا تعلقات رکھنے کا بشرا بی بی سے جنوں بھوتوں والی پینی سے، تو وہ کیا کہلائے گا، وہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا زنا؟ تو یہ امید ہے کہ مولوی حضرات آگے آئیں، سیاست کو ایک کنارے پہ بھائی ہٹو کے سائڈ پہ رہو، پہلے یہ اسلامی مسئلے کو حل کریں کہ یہ اس طریقے سے تو اگر عمران کے اوپر ہے کوئی جائز ہے تو پھر سارے مسلمان کریں گے، یہ تو پھر اس دین اور مذہب کو بیڑا غرق کر کے رکھ لیں گے۔ تو اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ اس کے بعد اب آخر میں وہی تھمبنیل والی بات بتائیں گے، عمران خان شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی مجھے مروانے کی کوشش ہے۔ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے دے رہے تھے کہ میں نے 4 نام لکھ دیے ہیں کہ یہ لوگ جو مجھے مروانے میں پہل کریں گے یا وہ میرے قتل میں ملوث ہو گئے، جب میں مر جاؤں گا تو وہ میں نے ریکارڈ کر دی ہے، آڈیو ریکارڈ کر دیا، ویڈیو ریکارڈ کر دی، آپ وہ دیکھ لیجئے، میں نے ان کے نام کی نشاندہی کر دی۔ لیکن ان میں سے ایک نام آج خود نشاندہی کر دی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی مجھے مروانے میں زرداری جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور زرداری جو ہے آصف علی زرداری سابق چیئرمین، یہ اپنے چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی اور بے نظیر محترمہ بھٹو کے شوہر اور سابق صدر، وہ کوشش کریں گے ایک موالی، ایک نشئی، ایک بندے کو مروانے کے لیے۔ بھائی آپ تو رات کو زیادہ ڈوز پیو گے، خود ہی مر جاؤ گے، پھر 4 آدمیوں کے نام آ جائیں گے، آپ کو سب کو پتا ہے آپ رات کو کوکین پیتے ہیں، آپ کے دوست بتا رہے ہیں، واڈوا بتا رہا ہے، آپ کے دوسرے دوست بتا رہے ہیں، تو آپ ایسی صورت میں کوئی ثبوت ہے اگر آصف زرداری کے خلاف تو آپ لے آئیں، اس کو گرفتار کروائیں، اس کو عدالت میں لے جائیں۔ جی یہ ان امکانات کی وجہ سے میں آصف زرداری کا نام لے رہا ہوں، باقی ایسے زیادہ شور شرابہ کرنے کے لیے یا تماشا کرنے کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے یہ غلط چیزیں آپ مت اٹھائیں۔ یہ سیاست میں پہلے کبھی نہیں تھی جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان نے یہ چیزیں کہی ہوئی ہیں کہ یہ ہونا، کبھی وہ کہتے ہیں محسن نقوی نے میری حکومت گرائی، کبھی کہتے ہیں عمران خان نے میرے کو مروانے کی کوشش کی ہوئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسے ہیں۔ اب فواد چودھری کے اوپر بھی آئے، فواد چودھری بیچارے کو جو بھی زبان زیادتی ہوئی ہے اس معاملے میں، زیادتی نہیں ہوئی ہے، انہوں نے کہ کلمات کچھ جو کہیں وہ قانون کی پکڑ میں آتے ہیں، لیکن آج کل بھی جس طریقے سے ان کو لایا گیا تھا تذلیل کی صورت میں، منہ پہ کپڑا ڈال کے اور ہتھکڑیاں لگا کے، کل والا بھی مذمت کے لائق تھا، اور آج بھی جو انہوں نے کورٹ میں عدالت میں پیش کیا اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ پاکستان کے سیاست کا ایک اہم رکن ہے، پی ٹی آئی کا ایک اہم رکن ہے، اس کے ساتھ اور ساتھ میں سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہے، اور ایک سیاسی خاندان سے وابستہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں کرتی پولیس جو آج کیا کہ اس کے اوپر سر پہ کپڑا ڈال کے اور آپ اس کو چوروں ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کی طرف لے آئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے، اور ہم اس احتجاج میں برابر کے شریک ہیں۔ ان کی اہلیہ نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح کہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے عدالت میں پیش کریں، طریقے سے کریں، ہتھکڑی کے بغیر، وہ فرار تو نہیں ہو جائے گا کہ گاڑی میں سے چھلانگ لگا کے بھاگ جائے گا جو آپ 2 ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کے آ رہے ہیں۔ تو جو غلط چیز حکومت کی ہوگی اس کو ہم اس کی نشاندہی کریں گے، جو پی ٹی آئی کی غلط ہوگی اس کی نشاندہی کریں گے۔ تو اب جو ہے فواد چودھری کو جیل بھیج دیا گیا، اڈیالہ جیل میں بھیج دیا گیا، اب کل پرسوں ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے اگر کسی کو منشی کہا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی شہباز شریف جو ہے منشی ہے، جو نواز شریف ڈکٹیٹ کراتے ہیں وہ منشیوں کی طرح وہ اس کے اوپر کرتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا الزام نہیں ہے جس کے اوپر یہ گرفتار ہوئے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوگا ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے۔ تمام یوٹیوبر سوائے پی ٹی آئی کے یوٹیوبر جو ہے جن کو منصور علی خان کہتے ہیں لونڈے لپاڑے، ان کے علاوہ جتنے بھی جو صحیح یوٹیوبرس ہیں یا اینکرس ہیں، وہ جہاں جہاں ظلم ہوگا وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ظلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چاہے حکومت کے خلاف ہو۔ تو ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں، عوام بھی کھڑی ہو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، بے شک اٹھائیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے فائدے میں جاتا ہے چاہے حکومت کے فائدے میں جاتا ہے، ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں فواد چودھری کے بارے میں،
ان کی کل شاید ضمانت ہو جائے یا پرسوں اس کی ضمانت ہو جائے تو ہونی بھی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے نجومی شیخ رشید کی لال حویلی بھی اس کے اوپر بھی سیل نہ ہو. حالانکہ ان کے جو پراپرٹی میٹرز ہیں کوئی سیاسی کیس نہیں ہے لیکن وہ بھی ہونے جا رہی ہے, کل سیل ہونے جا رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا سورج کیا خبریں لاتا ہے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر حاضر ہوں گے. اور جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پش کریں پلیز. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو نئی نئی ویڈیوز آنے والی سرچ کرنے کے بغیر ہی دیکھنے کو مل جاتی ہیں. چلیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.